میرے شوہر کی منگنی اپنے خالہ زاد سے ہو چکی تھی۔ شادی میں 2 ماہ باقی تھے کہ انہوں نے مجھے ایک رشتہ دار کی شادی میں دیکھا اور دل ہار بیٹھے۔ دل میں ٹھان لی کہ اس لڑکی سے شادی کروں گا۔ اس فیصلے پر ان کے گھر والے دانگ رہ گئے۔ والدہ کو غشی کے دورے پڑنے لگے کہ بیٹے کی منگیتر ان کی بھانجی تھی جو ان کو بہت پیاری تھی۔ پھر منگنی بھی 7 سال رہی تھی۔ شادی کی تاریخ مقرر ہو چکی تھی۔ ایسے موقع پر اس خبر سے ان کے میکے میں بنجال سا آ جاتا۔ ان کے سب بہن بھائی ان سے قطع تعلق کر لیتے۔ ماں نے بہت شور مچایا، خودکشی کی دھمکی دی۔ باپ نے بھی بہت سمجھایا، بہنوں نے بھی بات چیت ختم کر لی، مگر دانیال ضد کے ایسے پکے تھے کہ کسی کی بھی نہ سنی اور خود منگیتر کے گھر جا کر ان کے والدین سے منگنی ختم کرنے کی بات کر کے آ گئے۔ لڑکی والوں کی بھی عزت ہوتی ہے۔ بس پھر وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ میری ساس کا اپنے میکے سے ہمیشہ کے لیے ناتا ختم ہو گیا۔ ان دنوں دانیال ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے اور گھر انہی کے دم سے چل رہا تھا۔ یہ تو ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جو کماتا ہے سرپرست بھی وہی بن جاتا ہے اور زور بھی اسی کا چلتا ہے۔ گھر والے مانیں یا نہ مانیں، وہ شادی میں شامل ہوں یا نہ ہوں، دانیال نے کہہ دیا کہ گھر والوں میں سے جس کو یہ شادی قبول نہیں، بے شک وہ شادی میں نہ بیٹھے، وہ کورٹ میرج کر لیں گے۔ یہ بڑی دھمکی تھی۔ سبھی نے جان لیا دانیال جو کہہ رہا ہے کر دکھائے گا۔ تب ان کا کیا رہ جائے گا؟ کمانے والا گھر سے چلا جائے گا تو اخراجات کیسے چلیں گے؟ وہ بہن بھائیوں کو پڑھا رہے تھے، ماں باپ کا تمام خرچہ اٹھا رہے تھے۔ سارا گھر معاشی لحاظ سے ان کا دستے نگر تھا، اس لیے وہ اختلاف نہیں کر سکتے تھے۔ دانیال کے والد سمجھدار تھے، وہ میرے والد کے چچا زاد بھی تھے، اس وجہ سے انہوں نے اس رشتے پر مخالفت نہیں کی۔ ان دنوں کالج میں میرا دوسرا سال تھا۔ میرے والدین کو بھی میری شادی کی فکر تھی، لہٰذا انہوں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ 12ویں کا امتحان دیا ہی تھا کہ میری شادی دانیال سے ہو گئی۔ وہ مجھ سے شادی کر کے بہت خوش تھے اور میں بھی۔ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور 20ویں گریڈ کے آفیسر تھے۔ مجھ سے عمر میں بے شک بڑے تھے لیکن باوقار اور پرکشی شخصیت کے مالک تھے۔ میں اپنی قسمت پر نازاں تھی اور میرے والدین پھولے نہیں سما رہے تھے۔ خیر، جو خدا کو جو منظور تھا ہو گیا۔ میں بیاہ کر سسرال آ گئی۔ جلد ہی یہ عقد کھلا کہ سسر صاحب کے علاوہ باقی سارا خاندان مجھ کو ناپسند کرتا تھا۔ دانیال کے گھر کے کسی فرد نے مجھے دل سے بہو تسلیم نہیں کیا۔ بس ایک سسر صاحب تھے جو اچھے لب و لہجے میں بات کر لیتے تھے۔ خیر، گھریلو پریشانیوں میں تو میں نے صبر کے ساتھ مقابلہ کیا۔ دانیال نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ میری والدہ اور بہن بھائی تمہارے ساتھ جو سلوک کریں برداشت کر لینا، کیونکہ میں نے ماں کی بانجی سے منگنی توڑ کر ان کا دل دکھایا ہے۔ اب تمہارا حسن سلوک اور صبر ہی ان کو رام کر سکتا ہے۔ میں نے ان کا یہ حکم اپنے پلو سے باندھ کر صبر و شکر کو اپنا وتیرہ بنا لیا۔ ساس سسر کی خدمت میں کوئی کسر نہ رکھی، نندوں کا بھی حکم مانتی، حالانکہ ایک عمر میں میرے برابر اور 2 مجھ سے چھوٹی تھیں۔ دیور کا خیال رکھتی، مگر یہ ریاضت بھی کام نہ آئی، یہاں تک کہ 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ میں بھی انسان تھی، میرا دل ان کی نفرت اور بدسلوکی پر کڑتا تھا، مگر اب 3 بچے سامنے تھے، ان کی خاطر قربانی دے رہی تھی۔ ساس کھلم کھلا مجھے برا بھلا کہتی، گالیوں سے بھی گریز نہ کرتی، ہر بات پر اعتراض، ہر کام پر کیڑے نکالتی۔ جب میرے صبر کی انتہا ہو گئی تو میں نے بھی ان کے سامنے بولنا شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھا دیا، جس میں ان کی بیٹیوں نے بھرپور ساتھ دیا۔ ان دنوں میرے شوہر ٹریننگ کے لیے امریکہ گئے ہوئے تھے۔ ادھر ساس نے مجھے مار کر گھر سے نکال دیا۔ اس واقعہ کے 1 ہفتے بعد دانیال واپس لوٹے تو ان کو واقعے کا علم ہوا۔ وہ فوراً میرے میکے آئے، مجھ سے اور میرے والدین سے معافی مانگی اور منا کر گھر لے آئے۔
اب اکثر یہ ہونے لگا، ساس جھگڑا کرتی اور گھر سے نکال دیتی، میں میکے چلی جاتی اور دانیال منا کر واپس گھر لے آتے۔ ان حالات میرا رنگ روپ ختم ہو چکا تھا، دل افسردہ ہر وقت روتا رہتا۔ اب میں دانیال سے مطالبہ کرنے لگی کہ مجھے علیحدہ گھر میں رکھو ورنہ میں نہ رہوں گی۔ وہ تسلی دیتے کہ تھوڑے دن اور صبر کر لو، بہن کی شادی ہو لینے دو، پھر ہم علیحدہ گھر لے لیں گے۔ دراصل سسر صاحب نہیں چاہتے تھے کہ دانیال ان سے علیحدہ رہے، وہ گھر کے معاملات کو احسن طریقے سے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ہر بار مجھ کو سمجھاتے، شفقت سے درخواست کرتے کہ دانیال میرا بڑا بیٹا ہے، ان کو ہم سے جدا مت کرو، میں گھر والوں کو سمجھا لوں گا۔ ان کے احترام کی وجہ سے میں ان کی بات کی لاج رکھ لیتی تھی کہ دانیال میرے ساتھ اچھے ہیں، مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ حالانکہ میں ہی پریشان نہ تھی، میرے بچے بھی سہمے رہتے تھے۔ ایک دن میری کالج کی سہیلی اپنی بھائی کے ساتھ مجھ سے ملنے آئی۔ اس بیچاری کو ہمارے گھریلو معاملات کا کیا پتہ تھا۔ اس نے کہا کہ میرا بھائی باہر کھڑا ہے، اسے اندر بٹھا لو۔ میں نے اس کے بھائی کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور شرمین کو اپنے ساتھ کمرے میں لے آئی۔ ہم باتیں کرتی رہیں کہ کھانے کا وقت ہو گیا۔ شرمین کالج میں میری بیسٹ فرینڈ تھی۔ علاقن سے کھانے کا کہا تو بولی، ارے بھائی لے آؤ کھانا، ہم کھا کر جائیں گے۔ تبھی جو گھر میں پکا تھا اسے اپنے کمرے میں کھلایا، اس کے بھائی کے لیے ڈرائنگ روم میں بھجوا دیا۔ بس اتنی سی بات تھی جس کا بہت پتنگڑ بن گیا۔ جب یہ بھائی بہن چلے گئے تو ساس نے شور مچا دیا کہ بہو نے حد کر دی۔ کالج میں کسی سے مراسم تھے، وہ شخص اس کی سہیلی کے ساتھ آیا، گھنٹوں بیٹھا۔ یہ بے حیائی میں اپنے گھر برداشت نہیں کر سکتی، میری جوان بیٹیاں ہیں۔ غرض رو رو کر انہوں نے سسر صاحب کو بھڑکایا۔ وہ جانے کس موڈ میں تھکے ہوئے گھر آئے تھے۔ انہوں نے آؤ نہ دیکھا تاؤ اور مجھے تھپڑ رسید کر دیا۔ میں یہ صدمہ نہ سہ سکی۔ وہ تو میرے ساتھ بڑے شفیق و مہربان سلوک رکھتے تھے، وہ بھی عورتوں کی باتوں میں آ گئے۔ میرا ان پر مان تھا وہ بھی ٹوٹ گیا۔ ساس بدستور شور مچاتی رہیں کہ دال میں کچھ تو کالا ہے۔ اتنا بڑا الزام اتنی آسانی سے مجھ پر تھوپ دیا گیا۔ میرا کلیجہ شک ہو گیا۔ پھوٹ کر روئی، مگر وہاں کس کو پرواہ تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ دانیال کسی طرح مجھے طلاق دے دے تو اپنے میکے والوں کو منا کر پانجی کو بہو بنا کر لے آئیں۔ جس قدر بھی جھگڑا ہوتا، دانیال کو اطلاع کیے بغیر گھر سے نہ جاتی تھی۔ ٹوٹنا بھی ہوتا تو ان کو خبر کر کے میکے جاتی تھی۔ لیکن اس بار مجھ سے اپنی بے عزتی برداشت نہ ہوئی۔ دانیال اسلام آباد گئے تھے، ان کو فون کیا، وہ شاید میٹنگ میں تھے، انہوں نے فون نہ اٹھایا۔ میں نے چادر اوڑھی اور رکشہ کر کے میکے چلی آئی۔ اس دن سخت دل جلا ہوا تھا، جو سوچتی ذہن اور سلگتا تھا۔ اس بار والدین نے میری ذہنی کیفیت سے اندازہ کر لیا کہ اب معاملہ سمجھا بجھا کر واپس بھجوانے سے نہ سنورے گا۔ لیکن اس بار عجیب بات یہ ہوئی کہ 3-4 ماہ گزر گئے، دانیال مجھ کو لینے آئے اور نہ ہی فون کیا۔ انہوں نے بھی اپنے گھر والوں کی بات کا یقین کر لیا، کیونکہ اب تو مخالف پارٹی میں ان کے ابا جان بھی شامل تھے۔ خدا جانے انہوں نے ان سے کیا کہا، انہوں نے مجھ سے حقیقت جاننے کی کوشش نہ کی اور میں پوری طرح ٹوٹ گئی۔ اور وقت اسی طرح گزرنے لگا۔ ان دنوں شدت سے دل چاہتا کوئی ایسا مل جائے کہ اپنے دل کا سارا غم اس کے دل میں انڈیل دوں۔ انہی دنوں مجھ کو عظیم ملا، وہ سچ مجھ ہی عظیم لگا، اپنے کردار سے، حوصلے سے، گفتار سے۔ غرض اس کی ہر ادا میں مردانہ شان تھی۔ بتاتے چلوں وہ مجھ کے کیسے اور کہاں ملا۔ یہ میری بد نصیبی کا ایسا دن تھا جس نے میری زندگی میں اور اندھیرا بھر دیا۔ اس روز بھابھی کے بھائی سے کسی بات پر لڑائی ہو گئی تو بلا وجہ مجھ سے الجھ پڑیں، مجھے منحوس، برباد، ناشکری، در بدر کہہ دیا، جس پر میں چادر اوڑھ کر خودکشی کرنے گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ سوچا جب اپنے ایسے لفظ منہ سے نکالنے لگیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ میں ان کے گھر مزید رہوں۔
ریلوے اسٹیشن ہمارے گھر سے زیادہ دور نہ تھا۔ میں سیدھ میں چلتی ریلوے لائن پر پہنچ گئی۔ مجھے نہیں تھی خبر کہ ٹرین آنے والی ہے۔ سر پکڑی پٹری پر بیٹھی تھی کہ ایک شخص بھاگا ہوا آیا۔ اس نے پوری قوت لگا کر مجھے ٹرین کی زرد سے بچا لیا۔ اگر یہ فرشتہ صفت بر وقت مجھے نہ بچا لیتا تو میرے ٹکڑے اڑ چکے ہوتے۔ اس وقت تو میں نہ سمجھ پائی کہ کیا ہوا، لیکن جب اسپتال میں آنکھ کھلی تو بچانے والے شخص نے اپنا نام بتا دیا۔ اگر میں تمہیں نہ دیکھ رہا ہوتا تو آج تم زندہ نہ ہوتی۔ غرض اس ملاقات کے بعد وہ ہمارے گھر آیا، کیونکہ اس نے میرے والد کو فون کر کے بلایا اور ساری کارروائی نپٹائی تھی، ورنہ مجھ پر خودکشی کا کیس بن سکتا تھا۔ اس وقت میں صدمے سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اسپتال میں نے اپنا زخمی دل عظیم کے سامنے کھول دیا۔ اس درد کو دل کی عطا گہرائیوں سے محسوس بھی کیا، مجھے اپنے دل میں جگہ دی، اور اب میں خود کو ایک مہکتا ہوا گلاب محسوس کرنے لگی۔ اس کے بعد گھر والوں سے چھپ چھپ کر اس سے ملنے لگی۔ اب دانیال اور اپنے گھر کا خیال کم کم ہی ستاتا تھا۔ میں نے عظیم سے وعدہ کر لیا، اگر میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تو میں ان کے لیے زندگی کی بہترین ساتھی بنوں گی۔ اس نے بھی وعدہ کیا کہ اگر بچے تمہارے پاس رہیں گے تو وہ میرے بچوں کو باپ جیسی محبت دے گا۔ اب میں سسرال واپس نہ جانا چاہتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ ایک بار دانیال ضرور مجھے منانے آئیں گے، کیونکہ جب بچے بیمار ہوں گے اور ساس ان کو نہ سنبھال سکیں تو انہوں نے از خود بچوں کو میرے پاس بھجوا دیا تھا۔ حسب امید دانیال 6 ماہ بعد ایک روز اچانک آ گئے اور خوشامد سے بولے، جو غلط فہمی گھر والوں نے میرے دل میں ڈالی وقت کے ساتھ ساتھ وہ دور ہو گئی۔ میرا دل صاف ہو گیا ہے، اب تم گھر چلو۔ میں دانیال کی بات نہیں ماننا چاہتی تھی، مگر بچے باپ سے لپٹ کر رو رو کر مجھے منانے لگے، امی بابا کی بات مان لو، گھر چلو، ہم کو یہاں نہیں رہنا، بابا جان کے ساتھ رہنا ہے۔ بچوں کے آنسوؤں نے میری قوت ارادی چھین لی اور میں مجبور ہو کر شوہر کے ساتھ گھر آ گئی۔ عظیم کو اطلاع بھی نہ کر سکی کہ میں واپس گھر جا رہی ہوں۔ اسے جانے کتنا صدمہ ہوا ہوگا، وہ بھی شادی شدہ تھا، اس کے بھی بچے تھے، پھر بھی اس نے عمر بھر ساتھ نبھانے کی حامی بھری تھی۔ وہ ریلوے آفیسر تھا، پڑھا لکھا تھا، اور یہ فیصلہ اس نے یقیناً سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ گھر آ کر 4 دن سکھ کے نہ گزرے، پھر وہی سلوک جو پہلے دن سے تھا، وہی سب کا رویہ، صاف بے نقط سناتی۔ تب میں نے 2-4 کرارے جواب دے دیے۔ ان کو تو سکتہ ہو گیا کہ بہو پہلے چپ رہتی تھی، آنسو بہاتی تھی، اب اس کو کیسے زبان مل گئی۔ ان کو کیا خبر کہ محبوب کے وعدوں نے مجھے اس قدر باحوصلہ بنا دیا تھا۔ انہوں نے بیٹے سے کہا، بہو آج میرے سامنے بولنے لگی ہے، کل کو جوتیاں اتار کر میرے سر پر مارے گی۔ 3 لفظ طلاق کی کہو اور چلتا کرو۔ مگر میں نے بھی اس بار جی کڑا کے دل کی بڑاس نکال دی، کہا، بڑی بھی اب تم ہوش میں رہنا، تم کیا طلاق کی دھمکی دیتی ہو، میں خود ہی طلاق لینے آئی تھی، اپنے پوتے پوتی رکھنے ہیں تو رکھ لو، پالتی رہنا ان کو۔ یہ بات تو میری ایسے ثابت ہوئی، وہ بیچاری بے ہوش ہو گئیں اور مجھ کو ایک طلاق مل گئی۔ باقی 2 طلاقیں دانیال نے مقررہ وقفے سے دینا تھیں۔ مجھے اگر طلاق کا ملال تھا صرف اپنے بچوں کی خاطر، ورنہ میں خود بھی اس زندگی اس کنبے سے تنگ آ چکی تھی۔ ادھر عظیم میرا منتظر تھا، میرے ادھورے خواب پورے ہونے والے تھے۔ افسوس کہ گھر والوں کو پتہ چل گیا کہ میں اسے چھپ چھپ کر ملتی ہوں۔ انہوں نے یہ جانا میں نے عظیم کی خاطر سسرال سے جھگڑا کیا، تبھی گھر والوں نے مجھے خوب برا بلا کہا۔ میرے والد عظیم کے آفس چلے گئے، اس سے لان تان کی، میری اسی ملاقات پر کڑی پابندی لگا دی گئی۔ میں نے تو سمجھا تھا کہ اس شخص نے میری زندگی بچائی اور مجھے محبت دی تو ٹھوس سہارا مجھے ملے گا، لیکن اگر دل کی بات پوری ہو جائے تو رونا کس بات کا۔ قسمت میں بربادی لکھی تھی، اس نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، میرے والد کا برم رکھ لیا، اپنا تبادلہ اور کسی شہر میں کروا لیا اور مجھے ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا۔ شوہر نے ایک بار طلاق دی تھی،
لہٰذا صلح کی گنجائش باقی تھی۔ انہوں نے والد صاحب کے ساتھ قانونی کارروائی کی اور مجھے گھر لے گئے۔ اس بار انہوں نے مجھے علیحدہ گھر میں رکھا۔ بچے اس نئے گھر میں میرا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر دوڑتے آئے اور مجھ سے لپٹ گئے۔ میں نے بھی اپنے جگر گوشوں کو کلیجے سے لگا لیا۔ دانیال کی اتری صورت بتا رہی تھی کہ وہ بھی ٹھوکر لگنے سے ہی میری جانب واپس آئے ہیں اور میں بھی ٹھوکر کھا کر ہی لوٹی تھی۔ آپ سوچتی ہوں کاش کچھ اور دن انتظار کر لیتی، کیونکہ دانیال میرے لیے الگ بنگلہ بنوا رہے تھے۔ کچھ عرصہ بعد سسر صاحب ساس کے ہمراہ آئے، مجھ سے معافی مانگی۔ وہ بزرگ تھے، میں نے ان کی لاج رکھ لی، ان کے سامنے احترام سے جھک گئی۔ لیکن ساس نہ جانے کس مٹی کی بنی تھیں۔ شاید اپنے پوتے پوتیوں کی خاطر انہوں نے مجھے قبول کر لیا۔ میں نے بھی تو ہتھیار اپنے بچوں کی وجہ سے ڈالے تھے۔ یوں ہم سب اولاد کی خاطر ایک کشتی کے سوار ہو گئے۔